حل اتا کا کیا آئی آپ کے پاس حدیث و بات ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی المکرمین جو بڑے معزز تھے، عزت والے مہمانوں کی۔ المکرمین سے اشارہ فرشتوں کی طرف ہے۔ اب تاریخ کا ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے جس سے انشاءاللہ سبق سکھایا جائے گا۔ انداز بھی بڑا انوکھا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، حل اتا کا حدیث ضیف ابراہیم۔ سوالیہ انداز متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور شوق بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے آئے تھے مہمان بن کے حضرت ابراہیم کے گھر۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ 3 فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام۔ اذ دخلوا جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، فقالوا تو انہوں نے کہا سلامن سلام۔ داخل ہونے والوں نے سلام کیا۔ جب کسی کے گھر جائیں تو ابتدائے کلام سلام سے ہو، یہ بڑا قدیم طریقہ ہے، پرانا طریقہ ہے۔ قول سلام، کہا سلام۔ قوم ایک قوم ہو، منکرون نہ آشنا، انجانے۔ اصل میں انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت ابراہیم ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، پھر آیا اپنے گھر والوں کی طرف۔ فراغ الی کا معنی ہوتا ہے چھپکے سے جانا، آرام سے کوئی کام کرنا۔ بہت خاموشی کے ساتھ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے پاس آئے۔ اہلہ سے مراد بیوی ہے، حضرت سارہ کے پاس۔ 2 باتیں بڑی غور طلب ہیں یہاں پر۔ فراغ الی سے حضرت ابراہیم کے کام کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کام کو تحمل کے ساتھ کرنے والے تھے، اور اہل ہی سے بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بیوی اہل بیت سے ہے، اور ان کے گھر میں ان کی بیوی ہی تھی بس، اسی لیے اہل ہی سے مراد بیوی ہے، حضرت سارہ۔ فجاء پھر لے آئے، بعجل سمین ایک بچڑا موٹا تازہ۔ بچڑے کا حال بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا اور پھر اس کو بھونا۔ تو ایک بچڑا بھنا ہوا اور موٹا تازہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں کی ضیافت اچھی چیز سے کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے ویسی ضیافت مہمانوں کی کرنی چاہیے۔ فقربہ، پھر اس نے قریب کیا اس کو، یعنی پیش کیا، ہو یعنی اس بھنے ہوئے بچڑے کو، الیہم ان کی طرف، ان مہمانوں کی طرف۔ قال کہا الا تأکلون، کیا نہیں تم کھاتے ہو؟ کیونکہ وہ فرشتے تھے تو وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کو تو معلوم نہیں تھا۔ فأوجس منہم، تو اس نے چھپایا ان سے، خیفتن خوف۔ فأوجس بھی لفظ خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آگے خیفتن یہ بھی لفظ خوف سے ہی ہے۔ اوجسا کا معنی ہوتا ہے وہ خوف جو دل ہی دل میں ہو۔ اب دل ہی دل میں حضرت ابراہیم گھبرا رہے تھے کہ میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا، یہ کھاتے نہیں ہیں۔ خوف کی پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عربوں میں اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو وہ بری نیت سے آیا ہوتا ہے، یا پھر آپ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ فرشتے ہی ہیں، پر یہ غیر معمولی شکل میں کیوں آئے ہیں، اس وجہ سے حضرت ابراہیم گھبرا رہے تھے، خوف محسوس کر رہے تھے۔ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پہچانے نہیں تھے، اور عربوں کے ہاں اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھائے تو وہ بری نیت سے آیا ہوتا ہے، یا پھر حضرت ابراہیم پہچان گئے تھے کہ یہ فرشتے ہی ہیں، لیکن وہ ان کا اس غیر معمولی شکل میں آنا
سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس وجہ سے وہ خوف زدہ تھے. قالوا انہوں نے کہا لا تخف، نہ آپ ڈریے. وبشروہ اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو بغلام علیم، لڑکے کی جاننے والے. مراد اسحاق علیہ السلام ہے. غلام کہتے ہیں 13-14 سال کی عمر کا بچہ. اب ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جو صاحب علم ہوگا. جس وقت یہ خوشخبری دی گئی حضرت سارہ کی عمر 90 برس تھی. اب فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے پاس آ کر انہیں ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دی. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ تو آگے بڑھی اس کی بیوی. فِي سَرَّةٍ حیرت میں. فَسَكَّتْ تو ہاتھ مارا. وَجْهَهَا اپنے چہرے پر. یہاں حضرت سارہ کی کیفیت کو 2 لفظوں سے سمجھایا جا رہا ہے. ایک سرتن، یہ لفظ صاد اور را سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چیخ پڑنا، ہنس کر بے اختیار آواز کا نکلنا. حضرت سارہ جو تھی وہ چیخ پڑی اور ہنس پڑی، اور ہنسی میں ساتھ ان کی آواز بھی نکل گئی. سرت چہرے پر بل پڑنے کو بھی کہتے ہیں. چہرے پر بل پڑنا. اور دوسرا لفظ فسکت، اس کا روٹ ورڈ صاد کاف کاف ہے. 2 چیزوں کا آپس میں قوت سے ٹکرانا. اب ان کے جو ہاتھ تھے وہ چہرے پر چلے گئے. ایسے انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ. ہاں ہے ایسے نہیں کرتا، 90 سال کی ہو گئی ہوں میں، اب بیٹا ہوگا مجھے. وہ جو انداز تھا نا ان کا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو سمجھایا ہے. سرتن فسکت وجہها وقالت عجوز، وہ کہنے لگی بڑھیا، عقیم بانجھ، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہوں، میں بانجھ ہوں. عجوز کا جو لفظ ہے عین جیم زا سے ہے، کسی کے پیچھے رہنا، عاجز ہونا. اور عقیم کا لفظ عین قاف میم سے ہے. خشکی کو کہتے ہیں جو کسی کا اثر اپنے میں نہ لے. خشکی کو کہتے ہیں ایسی ڈرائی سی کوئی چیز جو کسی کا اثر اپنے اندر قبول نہ کرے. تو سارہ نے اپنی سچویشن کو ظاہر کیا. وقالت عجوز عقیم، ایک تو میری ایج ہو گئی ہے، اوپر سے میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، 90 سال کی ہو گئی ہیں. تو اب صرف اور صرف بانجھ پن کا ہی مسئلہ نہیں، اب تو ایج فیکٹر بھی ہے کہ اب بچہ کیسے ٹھہرے گا. قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کذالکی، اسی طرح ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. قال ربکی، کہا ہے تیرے رب نے. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے کیسے ہوگا، ہم اتنا جانتے ہیں کہ تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے، لہذا ایسا ضرور ہوگا. انہو، بے شک وہ، هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. ایسا ضرور ہو کر رہے گا، اور وہ اپنے کام کی حکمتوں کو خود ہی جانتا ہے. انسان کی سوچ سے بہت آگے ہے اللہ کی حکمت، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. لیکن حضرت سارہ کے لیے بڑی حیران کن خوشخبری تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے کے ان کی تنہائی کو دور کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جانشین عطا کیا، کیونکہ یہی اسحاق نبی بھی بنیں گے. اللہ ایسا بیٹا ان کو عطا کرتا ہے کہ جو علم والا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں کم نہیں تھیں. حضرت ابراہیم نے توحید کی خاطر نہ سب کچھ قربان کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو اتنے پیارے بیٹے کی خوشخبری دی.
یہاں ٹھہر کر اگر ہم مہمان نوازی پر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں تو ہماری دہرائی ہو جائے گی. ہم اس سے پہلے بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ مہمانوں کا اکرام کرنا، مہمانوں کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی خاطر مدارت کرے. اس سے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی خاطر مدارت کرنا ایمان کی علامت ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے جو کمزور تھی. میں اس آواز میں بھوک محسوس کرتا ہوں. ابو طلحہ کو ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں وہ چھوٹی آواز میں بات کر رہے ہیں، یعنی آپ جب کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے تو اس کی آواز میں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں. تو اپنی بیوی سے آ کے کہا، انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر انہوں نے جو کی روٹیاں نکالی، پھر اپنی اوڑھنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا اور اس اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے جسم پر باندھ دیا. پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں. آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں. میں وہاں پہنچ کر خاموش کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کیونکہ انس گئے تھے. میں نے کہا کہ جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے کہا جی ہاں. یہ سنتے ہی آپ نے لوگوں سے فرمایا چلو اٹھو. آپ روانہ ہوئے. میں آپ کے آگے آگے چل کر ابو طلحہ کے پاس پہنچا. میں نے ان کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو لے کے آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ. ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے جو ہم انہیں کھلا سکیں. ام سلیم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اب وہ آ رہے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی آ رہے ہوں گے. پھر ابو طلحہ چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کیا. پھر دونوں ساتھ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کھانا ہے وہ لے آؤ. ام سلیم وہی روٹیاں لے آئیں کیونکہ ان کے پاس تو وہی تھا اور تو کچھ تھا نہیں. آپ نے فرمایا ان کے ٹکڑے کر دو. پھر ام سلیم نے کپی نچوڑ کر اس میں سے کچھ گھی نکالا، وہی سالن تھا. تھوڑا بہت کسی گھی کے برتن میں گھی پڑا ہوگا، اس کو صحیح سے پیالے میں نکال لے. کہا یہ سالن تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دعا کرنا تھی وہ دعا کی اور ابو طلحہ سے فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ. اب باہر اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں گھر کے باہر. انہوں نے 10 آدمیوں کو بلایا، وہ کھا کر سیر ہو کر چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دوسرے 10 آدمیوں کو لاؤ. انہوں نے ان کو بلایا تو پھر آئے 10 لوگ، کھا کر سیر ہو کر چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اور لوگوں کو بلایا. ابو طلحہ نے فرمایا کہ وہ بھی آئے اور کھا کر سیر ہو کر چلے گئے. پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ. انہوں نے بلایا. غرض اس طرح سب لوگوں نے کھانا کھایا اور سبھی سیر ہو گئے. یہ سب 70 یا 80 آدمی تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیا سمجھانا مقصود ہے اس حدیث میں؟ کہ جس کی نیت ہوتی ہے لوگوں کو کھلانے کی، اس کے کھانے میں برکت اللہ ڈالتا ہے. وہ تھوڑا سا کھانا 70-80 لوگوں کی دعوت بن گیا. بہت حیران کن تھا. اچھا، یہ حدیث کا جو ابتدائی حصہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے، بھی تو انس نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ کھانا دے کر بھیجا ہے، یہ بھی نہیں بتایا. تو چپ چاپ کھڑے تھے. کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ملتی ہے کہ آپ کو بذریعہ وہی بہت ساری باتیں بتا دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر گئے. ایک اور بہت پیاری حدیث آتی ہے اس میں. سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے. ہم نے کھانا اور وطبہ ایک حلوے کا نام ہے جو کھجور، پنیر اور گھی کو ملا کر بنتا ہے، وہ پیش کیا.
کھانا بھی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور میٹھا بھی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا. پھر سوکھی کھجوریں آئیں، ڈرائی ڈیٹس ہوتی وہ آئیں. آپ ان کو کھاتے رہے اور گٹھلیاں دونوں انگلیوں کے بیچ میں رکھتے جاتے تھے، ایسے رکھتے جا رہے تھے گٹھلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے اوپر ایک، یعنی کلمہ اور بیچ والی انگلی کے درمیان. پھر پینے کے لیے کچھ آیا تو آپ نے اس میں سے پیا. اس کے بعد دائیں طرف جو بیٹھا تھا اس کو دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب کوئی اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے تو اپنے رائٹ سائڈ سے شیئر کرتے تھے. پھر میرے باپ نے آپ کے جانور کو لگام پکڑی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے ان کے والد کھڑے ہوئے اور جانور کی لگام پکڑی اور عرض کی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم فرحمہم، اے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانی پر ان کے لیے دعا کی. تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ اگر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو واپسی پر ان کو برکت کی دعا دے کر جائیں. مہمان نوازی کے آداب وغیرہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. انہوں نے اپنے مہمانوں کی بڑی ہی تکریم کی. اب ایک کام تو فرشتوں کا ہو گیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دے دی، لیکن وہ صرف اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، تبھی وہ بھیس بدل کر آئے تھے.